جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسان چاند آپ کے اپنے چینل چاند ٹی وی پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم ذکر کریں گے لاہور موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم عابد، وہ کیسے چوتھی مرتبہ پولیس کو چکمہ دے کے بھاگ گیا ہے۔ پولیس والے کا اس کو ہاتھ بھی لگا، وہ دھکا دے کے چکمہ دے کے کیسے نکل گیا ہے، وہ کیسے بچ رہا ہے، اور اس کو سپورٹ پولیس کی طرف سے ہے، سیاستدانوں کی طرف سے ہے، یہ آج ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہاولپور ایک مزدور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، تو کس طرح اس نے اس کے بعد سنوائی نہیں ہوئی تھانے میں، تو اس نے خودکشی کی ہے، اور آخری جو لفظ تھے وہ دل دہلا دینے والے لفظ تھے، وہ آپ کے سامنے میں سارا جو ڈیٹیل ہے سٹوری شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا، ایک لڑکی نے ایک لڑکے کا نفس کاٹ دیا، اس حوالے سے قانون کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کیا پاکستانی نظام اور سسٹم اس میں اب کتنی بڑی تبدیلی ناگزیر ہے، یا اس نظام کو لپیٹ کے اسلامک صدارتی نظام آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اینڈ پہ آپ کو ذکر کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی نے عجیب منطق دی ہے کہ سرعام پھانسی نہیں ہونی چاہیے، وہ منطق کا میں ذکر کروں گا، اور FATF کا جو بل پاس ہوا۔ ناظرین اکرام، پہلے آتے ہیں، دیکھیں نا، مرکزی ملزم جو ہے لاہور موٹر وے کیس کا عابد، یہ تقریباً 6 سے 7 دن ہو چکے ہیں، یہ پکڑا نہیں جا رہا، پتہ نہیں اس کو آسمان کھا گیا ہے، زمین نکل گئی ہے، یہ سامنے آتا ہے، پولیس آتی ہے، غائب ہو جاتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سابقہ ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کیا تھا اور خدشے کا اظہار بھی کیا تھا، بلکہ میں نے کچھ ثبوت بھی دیے تھے کہ کس طرح وہاں پہ جہاں انہوں نے ریپ کیا ان کے سامنے چوکی تھی، اگر لڑکی چیختی آواز وہاں جیسے وہ آوازیں دے رہی تھی تو پولیس کو آواز جانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد کس نے ان کو انفارم کیا کہ وہاں پہ عورت کھڑی ہے، وہاں گاڑی کھڑی ہے، جا کے آپ ظلم کریں۔ اور 1 گھنٹہ 40 منٹ عورت نے جب فون کیا پولیس کو، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک وہاں کھڑی رہی، پولیس والے نہیں آئے، جبکہ انہوں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا ہم آ رہے ہیں، اور انہوں نے پیٹرول کا پوچھا، 1000 روپے اس نے پیٹرول کا کہا، یہ سارے شواہد، اور 1 گھنٹہ 40 منٹ نہیں آئے، انہوں نے لوکیشن مانگی، لوکیشن کے بعد وہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کرتی رہی، وہ نہیں آئے، اور یہ لوگ آگے کس نے بتایا کہ یہاں یہ لوکیشن ہے، یہاں یہ کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے سوالات اس کے بعد بھی کہ اب تک پولیس اس کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی۔ اللہ، ہماری جو پولیس اعلیٰ افسران زبردست ورک کر رہے، لیکن ان کے انڈر جو افسران ہیں، جو کالی بیڑے اندر سے چھپی ہوئی ہیں، جو بھتہ وصول کرتی تھی، وہ جو بیڑے ہیں، وہ آپ کو ایک SHO کی ویڈیو وائرل ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس طرح کے جرائم کر رہا تھا، گھٹیا وہ پیسے لیتا تھا، یہ کار قبضہ گروپ اور سارے معاملات۔ جو عمر شیخ ہے، عمر شیخ فارمولا اپلائی ہو رہا، تو انشاءاللہ صفائی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، بات آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کس طرح پولیس ہے، کس طرح سیاسی اشرافیہ ہے، جو کہ 9-10 بڑے مقدمات اور قتلوں میں اور ریپ کے کیس میں ملوث تھا، اور یہ ہر دفعہ نکلتا رہا۔ ناظرین اکرام، 80 ریڈ اب تک پولیس کر چکی ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق 80 ریڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ 4 جگہوں سے یہ پولیس کو چکمہ دے کے بھاگا ہے۔ یہ ساہیوال سے پولیس کو چکمہ دے کے بھاگا ہے، اس کے بعد قصور سے یہ بھاگا ہے، اس کے بعد قلعہ ستار شاہ میں تو پولیس 400 پولیس کے اہلکار تھے، جب انہوں نے گھیرا، پورے 2 کلومیٹر ایریے کو کارڈن آف کر دیا، وہ پکڑنے لگے، تو وہاں سے یہ نکلا ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ اتنی ہیوی پولیس، اور ہر بات اس کو پہلے کون بتا دیتا ہے کہ پولیس آنے لگی ہے۔ قصور میں تو یہ گھر میں داخل ہی ہوا، داخل ہونے لگا تو اس کو پتہ چل گیا، وہاں سے بھاگ گیا، تو پولیس کا حصار تھا، پھر بھی نکل گیا۔ یعنی پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو، ہمارے جو پولیس کو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو پہلو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس میں سیاسی اشرافیہ نکلواتا ہے، یا اس کو پولیس پہلے بتاتی ہے، لازمی طور پہ محکمے کے اندر سے ہی کو بتاتا ہے نا کہ پولیس سر پہ آگے یہ بھاگ جاتا ہے۔ اب تو ننکانہ صاحب میں یہ پارک میں تھا، اپنی سالی کے ساتھ وہاں تھا، تو وہاں پولیس نے جب کارڈن آف کیا، پولیس بالکل قریب حصار میں آ گئی، ایک پولیس والے کا ہاتھ بھی لگا، یہ دھکے دے کے نکل گیا۔ اور بعد میں سالی نے بتایا کہ میں نے آدمی کے ذریعے پولیس کو انفارم کیا تھا، تو یہ سارا سین بنا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنا حلیہ چینج کر لیا ہے، کلین شیپ ہو گیا ہے، جسم کو ایسا سیٹلڈ کیا ہے، بال ایسے بنائے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ بہت مشکل ہے، جو جاننے والے وہی کہیں پہچان سکے، نہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا، یہ اس نے سین کر دیا۔ تو یہ سارا کل ملا کے اس کو اب اداروں کو فوری
جو پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں نا، جو ایسے گینگز کو، چھوٹو گینگ بڑا گینگ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو لٹکانا ہوگا، نہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پکڑا تو جائے گا، لیکن اب تک یہ سارا جو سین ہے نا، یہ ہر دفعہ بھاگ رہا ہے وہاں سے، اور اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے، اس کے بغیر بھاگ ہی نہیں سکتا، اور ہمارا پولیس کا سسٹم ابھی تک اس کو پکڑنے سے قاصر ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جو سٹوری ہے ہماری بہت دل دہلا دینے والی، بھاولپور کی سٹوری ہے۔ وہاں جو ایک غریب غلام فرید مزدور بندہ تھا، اس کی بیٹی کو کھیتوں میں لے جا کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ریپ ہوا اس کے ساتھ۔ لقمان ہے وہ جو باصر بندہ ہے، باصر زمیندار کا بیٹا لقمان ہے جس نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تو وہ اور اس کا بیٹا جب پولیس چوکی میں گیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ اندراج نہیں ہو سکتا مقدمے کا، آپ پولیس اسٹیشن جائے۔ وہ وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پولیس چوکی پہ جائیں، کبھی پولیس چوکی سے تھانہ، کبھی تھانے سے پولیس چوکی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپلیکیشن لکھیں۔ تو 2-3 گھنٹے وہ بیچارے، ان کو کیا پتا، نہ لکھنے آ رہی تھی، کو بندے ڈھونڈ کے وہ لکھی۔ اس کے بعد پھر مقدمے کا اندراج، پھر کہتے آپ چوکی میں جائیں، یعنی وہ پھر نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ان کو کہا کہ آپ 2 دن بعد آئیں، اور پھر صلح کے لیے پریشر پولیس ڈالتی رہی، پولیس ان کے ساتھ ہی زیادتی کرتی رہی۔ تو اس کے بعد اس بیٹی نے جو در در کے دھکے کھائے، اور باپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں جا کے اسے پوچھا گیا کہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے اس کے ایک دفعہ ریپ ہونے کے بعد جب بار بار وہ پوچھا جائے، اس کے باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، جب بار وہ دل برداشتہ ہو گئی تو اس نے گھر میں سپرے پی لی، وہ جو دوائی ہوتی ہے واش روم میں ڈالنے کے لیے، وہ لیکوڈ، وہ انہوں نے پی لی۔ اور اس نے پینے کے بعد جان نکلتے ہوئے آخری لمحات میں اپنے والد کو کہا، اس نے کہا کہ اب آپ سر اٹھا کے جی سکیں گے، اب آپ کو معاشرے میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب سر اٹھا کے جی سکیں گے، کیونکہ میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، آپ کی طرف سے کوئی انگلیاں نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیں یہ ہمارا نظام ہے۔ پھر انسان کو غصہ نہ آئے، ہمارا جب یہ ہو رہا ہے، تو جب سر عام قانون کی بات ہوتی ہے تو یہ لنڈے کے لبرل، یہ نام نیاد ٹولہ، یہ صحافیوں میں چھپا ہوا، یہ ہماری پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کی عجیب منطق سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ سر عام اس لیے پھانسی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی یہ کیسی منطق؟ آپ یوں کہیں کہ وہ پھانسی غلط تھی، آپ اس کی آڑ میں اب غیر ملکی ایجنڈے کو کیوں پورا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فحاشی پھیلے، یہ قانونی پاس نہ ہو، آپ کہہ رہے ہیں کر۔ لیکن جب تک ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں نا، ایسے لوگوں کو، ایسے درندوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تو بڑھتے جائیں گے، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہوں گے۔ وہ غریب بیچارہ کوئی اور امیر ہوتا تو آج کہاں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں یہ کیس ہائی لائٹ ہو جاتا۔ وہ غریب تھا نا، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی کچھ نہ کچھ غیرت ہے اور ادارے آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے فوری نوٹس لیا، آر پی او صاحب نے، آر پی او ملتان، انہوں نے فوری نوٹس لیا، اور وہاں پہ چوکی انچارج اور ایس ایچ او جو تھانے کا، دونوں کو معطل کرنے کے بعد قید کر دیا۔ وہ پابند سلاسل ہے، یہ بڑا زبردست کام ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور ان درندوں کے پیچھے جو ڈوریاں لانے والے، ان کو لٹکانا ہوگا۔ میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کے شے کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا، اور اس کے ساتھ جو اگلی سٹوری ہے، دیکھیں نا، وہی میں باتیں کر رہا ہوں کہ قانون میں اتنی کمزوریاں، اتنے خلا ہیں کہ بندہ پھر نکل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب لاہور میں واقعہ پیش آیا، اب 2 لوگوں کی دوستی تھی، یہ جو بھی سین تھا، 3 بچوں کی ماں تھی، اپنے آشنا کو گھر میں بلایا، وہ اس کے بغور اس کو بلیک میل کرتا تھا، اس کی تصویریں ویڈیوز بنا کے رشتہ داروں کو بھیج رہا تھا۔ اب دیکھیں، اگر قانون ہوتا تو ایسا سین نہ ہوتا نا۔ تو اس نے گھر میں بلا کے اس کو نامرد کر دیا، اس کا نفسی کاٹ دیا، نفس کاٹ کے اس کو نامرد بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ سارے سین کیا ہو رہے ہیں؟ اور اس نے بتایا کہ میں نے خود بلایا تھا، بلا کے یہ بلیڈ میں نے بازار سے منگوا کے لکڑی لگوا کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے یہ کاٹ دیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا ہسپتال سے، پتہ نہیں وہ کیسے بھاگا، یہ اب کہاں کس حالت میں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ عورت بولی، دیکھیں نا، یہ جب تک کوئی کلیئر ہوگا نہیں نا، سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ اگر نامرد بھی ہے اس کا فوری عمل درآمد ہو۔ سرعام پھانسی پورے پاکستان کا مطالبہ ہے۔ اسلام میں سزاؤں سے جب ہم دور بھاگیں گے نا، تو معاشرے میں یہ ظلم عام ہوں گے، آپ کے ہاتھوں سے کنٹرول نکل جائے گا۔ تو اسلامی سزاؤں کی طرف آنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سارے واقعات کیوں رونما رہے ہیں؟ اور پھر پیپلز پارٹی جیسے، اور پی ٹی اے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، نون لیگ کے اندر اکثریت، یہ لنڈے کے لبرل کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلامی سزاؤں سے دور بھاگنا ہے، سرعام پھانسی کیوں ہو؟ جب بھی کوئی اہم چیز آتی ہے انہوں نے نہیں کروانے دینا۔ تو میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی، ایف اے ٹی ایف کا جو وہاں پہ بل پاس کروائے، بڑا مزہ آیا۔ دیکھیں وہاں پہ پاکستانی جیتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ادارے جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ ہار ہوئی ہے را کی، انڈین جو ایجنٹ ہے ان کی ہار ہوئی ہے۔
पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए बिल नहीं पास करवाने दे रहा। भाई ये तो कौमी सलामती का मामला है, दिफाई मामला है, इसमें क्या इशू है? आप सियासत खेले, मुल्की खेले, आप इमरान खान के साथ आपको मसला है कि लड़े उसके साथ खेलें। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि कौमी सलामती के मामला के ऊपर आप बीच में खड़े हो जाएं। तो ये जो सारा सीन है, और इसमें देखे ना, मैं फिर कहूंगा हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, कि अगर वो बिल पास हो सकता है तो सरेआम फांसी का भी पास हो सकता है। ये जो कुछ मर्जी करें आप वो बिल पास करवाएं, और ये होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग दनाते फिरेंगे और हमारी इज्जतें महफूज नहीं होंगी। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल चांद टीवी से अपने मेजबान एहसान चांद को इजाजत दीजिए, और अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।